حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ تو حضور علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ اے عربی، جب امانتوں کو ضائع کر دیا جائے گا تو پھر دیکھنا قیامت آ جائے گی۔ اب وہ شخص بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ کیف اذا آتیہ، کہ یہ کیا مسئلہ ہے، آپ نے کیا فرمایا کہ جب امانتوں کو ضائع کر دیا جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یا رسول اللہ یہ مفہوم سمجھ نہیں آیا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس مفہوم کو سمجھاتے ہوئے کیا فرمایا، سنیے، یہ بات اپنے ذہنوں میں نشر کر لیجئے، اپنے دلوں پہ لکھ لیجئے۔ حضور نے فرمایا اذا وصل الامر الى غیر اہلہ فلینظر الساعۃ، حضور نے فرمایا جب نااہل لوگوں کو معاملات سونپ دیے جائیں گے تو پھر قیامت کا انتظار۔ جب معاملات نااہل لوگوں کے پاس چلے جائیں گے، حضور نے فرمایا پھر دیکھنا، پھر قیامت بڑی نزدیک ہوگی۔ ہم دیکھیں جو لوگ مسندوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کیا واقعی وہ مسندوں کے اہل تھے؟ ہم اس زمانے میں اپنے دور حاضر میں نظر دوڑائیں، جو ارد گرد ہمارے لوگ مسندوں پہ فائز ہیں، کیا وہ واقعی ان کے حقدار تھے؟ جو لوگ مسندوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی بھی ان میں سے یہ نہیں جانتا کہ اس مسند کے معاملات کیا ہیں، اس مسند کا حق کیا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں، وہ مسندوں پر تو بیٹھ جاتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس مسند پر بیٹھنے کا حق کیا ہے، ہم اس مسند پر بیٹھے کیوں ہیں۔ میرے پیر مرشد وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بچپن کا ایک قصہ ہے کہ قومی اسمبلی میں ایک اجلاس ہوا اور اس میں ایک مسئلہ آ گیا آبپاشی کے بارے میں۔ تو موجودہ جو حکمران تھے انہوں نے میٹنگ بلا لی کہ آبپاشی پہ مسئلہ ہے، فصلیں صحیح ہو نہیں رہی۔ تو لوگوں نے شکایت کی کہ ہمارا ملک زرعی ہے اور اس میں فصلوں کو صحیح پانی نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے فصلیں نہیں صحیح ہوئی، اور ہمارا ملک زرعی ہونے کی وجہ سے اگر فصلیں نہ ہوئی تو اس میں ہمارے ملک کو بڑا نقصان ہے۔ تو جب یہ رائے اس پر بحث ہوئی تو ان قومی اسمبلی میں ایک رکن اسمبلی کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ حضور جو فصلیں ہیں ان کو پانی تو پہنچتا ہی نہیں ہے، اور جو تھوڑا بہت پہنچتا ہے وہ بجلی اور پانی مکس ہو کے پہنچتے ہیں۔ اگر ہم پانی سے بجلی کو نکال لیں تو جو پانی ہے وہ ڈائریکٹ فصلوں کو سیراب ہوگا، تو پھر اچھی فصلیں ہوگی۔ دیکھیے ان لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ فصلوں کو سیراب کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اگر ایسے لوگ ہم اپنی مسندوں پہ بٹھا دیں گے، اپنے تخت و تاج پہ بٹھا دیں گے تو پھر حضور کا فرمان دین میں رکھ لیجیے۔ حضور نے فرمایا پھر دیکھو فلینظر الساعۃ، پھر قیامت بڑی نزدیک ہے، پھر تم دیکھو گے قیامت کے آثار ظاہر ہو جائیں گے۔ حضور نے تو دو لفظوں میں قیامت کا رخ بدل کے رکھ دیا، دو لفظوں میں حضور نے بیان کر دیا کہ قیامت کے بارے میں کیا کیا ہوگا۔ آج ہمارے درمیان جو حکمران ہیں، ہم انہیں کو آگے اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ یہ تو آپ نے پچھلے دور کی ایک چھوٹی سی مثال ہمارے سامنے رکھی ہے، جو آج کا دور ہے اس میں تو ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو ہم سامنے رکھنے کے قابل نہیں۔ آج کے دور میں جو حکمران ہیں ان کو تو سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص ہی نہیں پڑھنی، تو جن کو ہم یہ ہمارا حق ہے، ہمارا جو ووٹ ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے، یہ ہم اس کو دیں گے جو اپنے مسلک پر فائز ہو کر اچھے طریقے سے اپنے حقوق کو ادا کرے۔ یہ کل قیامت کے دن ہم سے بھی سوال ہوگا کہ میاں تم نے وہ ووٹ دیا تھا، تم نے حق دہی کی تھی، بتاؤ کس لیے کی تھی؟
اگر ہم جس کو ووٹ دیں گے کیا وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ ہمارے حقوق کو پورا کرے گا؟ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا نا کہ ہر گلستان پہ، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ وہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے۔ تو حضور نے اسلام کے بارے میں خبر دی، کہتا ہے کہ صدقت یا رسول اللہ، آپ نے درست فرمایا۔ جو صحابی بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی پریشانی سی ہوئی کہ ایک شخص ایسا ہے جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں اور حضور سے سوال بھی کر رہا ہے، پھر اس کا جواب بھی دے رہا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے درست فرمایا۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا یا رسول اللہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ حضور نے ایمان کے بارے میں بتایا، کہتا ہے صدقت یا رسول اللہ۔ تو اس کے بعد اس نے حضور سے احسان کے بارے میں پوچھا، تو حضور نے فرمایا، اس کا جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور فرمایا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کہتا ہے صدقت یا رسول اللہ۔ پھر اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کے بارے میں بتائیں۔ حضور نے فرمایا کہ سوال کرنے والا سوال پوچھنے والے سے بہتر جانتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجیے۔ حضور نے فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے کہ جو لونڈی ہے وہ اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور جو ننگے پیروں والے ہیں اور ننگے بدنوں والے ہیں، جو محتاج لوگ ہیں، وہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے۔ آج یہ ہمارے سامنے ہے یہ چیز۔ وہ ہمارے جو کہتے ہیں کہ فلاں بندہ ہے وہ بڑا غریب تھا لیکن چند دنوں میں اس نے کوٹھی بنا لی، وہ فلاں بڑا غریب تھا لیکن چند دنوں میں وہ بڑا مالا مال ہو گیا۔ یہ ہمارے سامنے ہے حضور کے بتائے ہوئے طریقے جو حضور نے بیان فرمایا قیامت کی نشانیاں یہ ہوئی، اور فرمایا جو لونڈی ہے وہ اپنی ماں کا جنم دے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں جو بیٹی ہے وہ ماں کو چیخ رہی ہے، جو بیٹا ہے وہ باپ کو چیخ رہا ہے، یہ انہوں نے جنم دیا ہے لیکن وہ انہیں پر مسلط ہو گئے۔ یہ قیامت کے عذابات ہیں جو قیامت آنے سے پہلے ظاہر ہوئے، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے ہمارے سامنے ہیں۔